اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفوٹیلی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اتفاق سے آج 14 فروری ہے۔ آج سے 45 سال پہلے ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ میں اور میری بیگم اکٹھے ہو گئے تھے۔ آج ہمیں 45 سال ہو گئے ہیں، بہرحال ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے، اور بہرحال برداشت کر رہے ہیں اور خوش ہیں۔ الحمدللہ، آپ کی دعائیں چاہیے۔ آج میں تھوڑا سا غصے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ غصہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک ایموشن ہے، ایک جذبہ ہے۔ آپ نے کوئی چیز دیکھی اور آپ کے اندر ایک جذبہ، اس کے خلاف دشمنی، اس کے ساتھ اختلاف کا ایک جذبہ فوراً پیدا ہوا۔ اس جذبے میں کچھ شدت تھی۔ وہ شدت جو ہے اسے آپ غصے کا نام دیتے ہیں۔ یہ جو جذبہ ابھرتا ہے نا، یہ بعض اوقات اچھا بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات برا بھی۔ اچھا اس لیے کہ آپ کو اچھے اور برے کی تمیز یہ سکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری ہے، اور بنیادی طور پر آپ کے اندر بری چیز کے خلاف مزاحمت پیدا کرتا ہے، مزاحمت دکھاتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح۔ لیکن بری اس لیے کہ عام طور پر رد عمل میں آپ خود پر قابو نہیں رکھ سکتے اور ایسے کام کر جاتے ہیں غصے میں، کوئی توڑ پھوڑ کر دی، کسی شخص کے خلاف کوئی ایسی حرکت کر دی کہ وہ زخمی ہو گیا، چوٹ لگ گئی، کوئی ایسا اسے نقصان پہنچ گیا۔ تو یہ جو حرکت ہوتی ہے نا، یہ نقصان کا باعث ہوتی ہے، اور یہ آپ ہی کو نہیں اور اسے ہی نہیں، دونوں کو برابر نقصان پہنچاتی ہے۔ غصہ کرنے والا اور غصہ سہنے والا دونوں برابر کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ بعض اوقات جو غصہ کر رہا ہوتا ہے وہ شاید زیادہ نقصان میں رہتا ہے۔ اب یہ اگر آپ کو غصہ ضرورت سے زیادہ آتا ہے، عام حالات میں آپ تھوڑا سا زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں آپ، تو یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ اس کے لیے آپ کو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے یا ماہر نفسیات سے ملے۔ زیادہ غصہ اچھا نہیں ہوتا۔ غصہ معتدل اور ایسا جس پر آپ آسانی سے قابو پا سکیں، اور بڑا آسان ہوتا ہے غصے میں انسان کو اپنا قابو پانا، لیکن اس کے مضمرات اگر قابو نہیں پایا نا تو بہت زیادہ۔ ویسے اگر آپ اسے قابو پا لینا تو یہ آپ کو اچھے اور برے کی پہچان کی صلاحیت دے جاتا ہے، لیکن زیادہ غصہ آ جائے تو یہ سٹروک کا باعث ہوتا ہے، یہ دل کی بیماریوں کا باعث ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے نا، وہ غصے میں لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ غصے کے بہت سے نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، ماردار، لڑائی جھگڑے، یہ سارے غصے کی وجہ سے نظر آتے ہیں آپ کو۔ غصہ نہ آئے تو ماردار نہیں ہوگی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ضبط انسان کر جائے تو بات ختم ہو گئی۔ آپ جس وقت آپ کو غصہ آئے نا تو تھوڑا سا آپ ذہن کو سکون دیں، تھوڑا سا، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا غصہ رفع ہو جائے گا اور آپ نارمل ہو جائیں گے۔ وہ غصہ جو ہے نا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ غصے میں عام طور پہ نقصان، فار ایگزامپل میں نے دیکھا ہے 2 بندے لڑ پڑے ہیں، ایک کو آپ نے زخمی کر دیا، وہ تو ذاتی طور پر زخمی ہوا ہے، لیکن آپ کو پولیس پکڑ کے لے گئی، آپ 6 دن بلکہ کئی ماہ تک خراب ہوتے رہتے ہیں پولیس کے چکر کے، آپ نے بندہ زخمی کیا اسے، تو یہ بعض اوقات آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جب کبھی آپ کو غصہ آ جائے نا تو کوشش کریں کہ اس غصے کو کسی طرح ختم کریں۔ اس کے جو ہمارے نفسیات ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو غصے کی مینجمنٹ کو ڈیل کرتے ہیں، وہ اس کے بہت سے طریقے بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
کہ جب آپ کو غصہ آئے نا تو آپ ذرا خود کو کنٹرول کر کے تھوڑی سی چہل قدمی کریں، دائیں بائیں، بھول جائیں کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے، اس بندے سے ذرا پڑا ہٹ جائے، اس موقع سے تھوڑا سا فرار ہو جائیں، پرے چلے جائیں، تھوڑا سا آپ پیدل چلیں گے، تھوڑا سا کچھ اور سوچیں گے، وہ سارا رفع ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ سوچنا شروع کر دیں، جو آپ نے ابھی کل کچھ کام کیا تھا، پرسوں کیا تھا، اس کے بارے میں کہ میں نے کل کیا کیا تھا، پرسوں کیا کیا تھا، یا کل کیا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی توجہ ہٹ جائے گی نا تو غصہ کم ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک فکرہ ذہن میں آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ ایک ذہن میں فکرہ کوئی رٹ لیں، جب آپ کو غصہ آئے نا تو فوراً وہ فکرہ دہرا لیں۔ جیسے میں ذہن میں سوچ رہا ہوں غصہ غلط ہے، تو جب مجھے غصہ آیا تو میں نے ایک دم ذہن میں میرے اسٹرائک کرتا ہے وہ لفظ، وہ جو میں نے سوچا ہوا ہے غصہ غلط ہے، غصہ غلط ہے، غصہ غلط ہے، میں نے بار بار سوچنا شروع کیا نا تو غصہ خود بخود رفع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور طریقہ بھی ہے، آپ کو غصہ آ گیا تو آپ دائیں بائیں دیکھیں کون سی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہ ذرا دیکھنا شروع کریں، یہ نظر آ رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے، کون سی آوازیں آپ سن رہے ہیں، تو ذرا ان آوازوں پہ غور کریں۔ یہ جو 6 حصے ہوتی ہیں اور 5 حصے ہوتی ہیں سننے کا، ان حصوں کو بروئے کار لائیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا آپ کو سمیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کی خوشبو یا بدبو تو نہیں آ رہی۔ تو یہ جب آپ کن چیزوں کو آپ اس وقت دیکھیں کہ یہ میں کھا سکتا ہوں، یہ ایسی چیزیں سوچیں گے نا تو آپ کی توجہ بڑھ جائے گی۔ بیسیکلی غصہ دور کرنے کا بیسک جو نظریہ ہے نا کہ آپ کی توجہ بڑھ جائے، آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک اور طریقہ ہے کہ اپنی سانسوں پر قابو پائیں۔ آپ کو غصے کے وقت نا آپ کا سانس تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے، تو آپ ذرا لمبے لمبے سانس لیں، تھوڑا سا سلو آہستہ آہستہ سانس لیں، تو یہ جو آپ کا پریکٹس ہوتی ہے نا سانس کی، اس سے بھی آپ فوری طور پر نارمل ہو جائیں گے۔ چنانچہ کوشش کریں کہ جب کبھی آپ کو غصہ آ جائے اس غصے کو قابو پائیں۔ غصہ آپ کا بھی اور جس پر غصہ آتا ہے دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے دونوں کو، اپنے اور اپنے حریف کو، یا اپنے سامنے جو چیز ہو رہی ہے ان دونوں کو نقصان سے بچائیں اور اپنے غصے پر قابو پائیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔